السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ دوستو، ان دنوں وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں گھمسان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور یہ جنگ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا ٹیم کے درمیان چل رہی ہے۔ عمران خان نے جن لوگوں کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بلکہ جمعے کے روز میڈیا اسٹریٹجی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس اجلاس کے بعد میں نے یہ جاننے کے لیے کہ اجلاس کے اندر کیا فیصلے ہوئے، مختلف جو ذرائع تھے جو اس اجلاس کے شرکا تھے ان کو میں نے فون کرنا شروع کیے تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے ایک شخص کو فون کیا تو وہ دوسرے کی برائی کرنا شروع ہو گئے، میں نے دوسرے کو فون کیا، وہ تیسرے کی برائی کرنا شروع ہو گئے، جب میں نے تیسرے کو فون کیا تو پہلے والے دونوں کے خلاف بولنا شروع ہوئے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہوئی۔ بہرحال مجھے پتہ یہ چلا کہ اس میڈیا اسٹریٹجی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کو لتاڑنا ہے اور حکومت سندھ کو زیادہ سے زیادہ بے نقاب کرنا ہے، یعنی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے وہ پیچھے رہے گا، ہوگا یہ کہ حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ اپوزیشن کی شکل بگاڑ کر دکھانے کے لیے جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ تو جو گزارش اصل تھی جو وزیر اعظم ہاؤس کی گھمسان کی جنگ، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کے وزیر اطلاعات بنے تھے فواد چودھری صاحب، اور ان کی جو دوسری میڈیا ٹیم تھی جو براہ راست وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھی، وہ اس میں تھے نعیم الحق صاحب، افتخار درانی، فیصل جاوید صاحب اور اس طرح کے دیگر جو وزیر اعظم صاحب کے پرانے ساتھی تھے عمران خان صاحب کے، وہ اس ٹیم کا حصہ تھے۔ فواد چودھری کی ذمہ داری منسٹری سنبھالنا تھی، وزیر اعظم کی میڈیا کو دیکھنا، وزیر اعظم صاحب کے امیج کو بہتر بنانا، حکومت کی یا خاص طور پر وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات کو بہتر کر کے میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کے ساتھ کی تھی، اور کچھ اور بھی تھے جو کبھی بھی آفیشیل نہیں رہے، یا جو میڈیا اسٹریٹجی کے اجلاس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بھی اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آفیشیل نہیں ہوتے، تو یہ لوگ تھے۔ اور بعد میں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ، جو فواد چودھری صاحب تھے کابینہ میں ری شفلنگ کے شکار ہوئے، اور ان سے وزارت اطلاعات لے کر فردوس عاشق اعوان کو مشیر اطلاعات بنا دیا گیا، وزارت چلی گئی وزیر اعظم صاحب کے پاس اور مشیر بنی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ آگے جا کر افتخار درانی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے جو وزیر اعظم صاحب کی گڈ بک سے نکل گئے، وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی جو ترجمانی کا ذمہ تھا ان کے اوپر، ان سے وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ نعیم الحق صاحب علیل ہوئے، اور ان کے علالت کے دنوں میں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب سے کی ترجمانی سے نکالے گئے، اور وہ جا کر اسلام آباد بیٹھے اور وزیر اعظم صاحب کی گڈ بکس میں آ گئے۔ ان کی علالت کے ایام میں ہی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی قربت حاصل کر لی تھی، اور نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ علیل تھے، تبھی ان کو اسلام آباد سے کراچی روانہ کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک الگ قصہ ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی کو انتہائی بیماری میں اسلام آباد سے نکال کر کراچی بھیجا گیا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو بنیادی جو گزارش تھی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جب سے وہاں پر جو خاص طور پر جب کرونا کے معاملات آئے تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑی وزیر اعظم صاحب کو اپنی ٹیم کی تیزی کی، تو اس میں ظاہر شہباز گل صاحب نے بہت زیادہ تیزیاں دکھائیں، باقی منسٹرز بھی کر رہے ہیں، لیکن جو وزیر اعظم صاحب کو زیادہ کارکردگی پسند آنے لگ گئی شہباز گل صاحب کی، جس سے پریشانی میں مبتلا ہوئی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ اور ان دنوں شہباز گل کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں بالکل سر درد کی طرح لے رہی ہیں، اور جو خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ لابنگ ہو رہی ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو مشیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹانے کی، اور فل فلیج وزیر لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ابھی تک جو ایک بات سامنے آ رہی ہے جو کچھ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں، جس پر خود بھی وہ شخص جس کا نام لیا جا رہا ہے شفقت محمود صاحب کا، کہ ان کو وزیر اطلاعات بنانے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، گو کہ شفقت محمود صاحب ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خود آمادہ نہیں ہو رہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ابھی تک اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا۔ مگر ایک چیز جو چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں جو جنگ چھڑ رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، اس کا جو نشانہ بن سکتی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ اور جو چیز جو دوسری کہ اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جگہ کوئی فل فلیج منسٹر آتے ہیں
اور جو پھر ابھی تک جو شہباز گل صاحب کر رہے ہیں، جو میں نے جس کے بارے میں پتہ کیا کہ وہ اتنے کیوں آگے بڑھ کر جو ہے اپوزیشن کو لتاڑ رہے ہیں، یا حد سے تجاوز کر کے اخلاقیات سے بھی کبھی کبھی باہر جا کر جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ جناب وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اسٹائل اچھا لگتا ہے، تو ممکنہ طور پر وہ ان کا خیال ہے کہ اگر میں اس طرح کروں گا تو کم از کم ترجمانی یا زیادہ سے زیادہ مشیر اطلاعات کا عہدہ بھی مل سکتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے جو ہے وہ تیزیاں دکھا رہے ہیں۔ مگر جب فردوس عاشق اعوان کی جگہ کسی اور فل فلیج منسٹر کے لیے لابنگ شروع ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ اگر کوئی اور وزیر آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کا کیا ہوگا، تو جواب یہ ملا کہ شہباز گل صاحب جن تیزیوں کی وجہ سے لاہور سے نکالے گئے تھے، یہی تیزیاں اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ان کے ٹھوکر کھانے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ یہ اس طرح کی تیزیاں عارضی طور پر تو کام آئیں گی، لیکن مستقل کامیابی کا جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اور اب جو اس بات کی جو دلیل مجھے بتائی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی جو میڈیا کی ٹیم رکھی، اس سے اب تیزی کے ساتھ مایوس ہو رہے ہیں۔ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ جو ان کی میڈیا کی ٹیم ہے وہ بیک وقت اپوزیشن کو بھی لتاڑے، حکومت سندھ کے اقدامات ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کرے، حکومت سندھ کو جس میں وہ میڈیا اسٹریٹجی کے اجلاس میں کہا گیا تھا کہ بے نقاب کرنے کی اسٹریٹجی بنی ہے تو وہ ان کو بے نقاب بھی کرے، اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی کارکردگی بھی دکھائے۔ مگر ہوا یہ کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کارکردگی کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر وفاقی حکومت کچھ کام کر بھی رہی ہوتی ہے تو وہ عوام کے سامنے لانے کے بجائے اپوزیشن کو لتاڑ رہی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو لتاڑنے میں اور اپوزیشن کو لتاڑتے ہوئے یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ایک مشیر نے، اگر ایک ترجمان نے اپوزیشن کو تھوڑا لتاڑا ہے تو دوسرا زیادہ لتاڑنا شروع کر دیتا ہے حکومت، تاکہ وہ اس کا جو وہ رویہ ہے یا اس کی جو کارکردگی وہ زیادہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے قابل قبول ہو، تو اس میں حکومت کی کارکردگی کی تشریح کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے یا قوم کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے وہ ہفتے میں ایک بار یا ہفتے میں 2 بار جو وہ کورونا کی بریفنگ اور کورونا کے دوران جو اقدامات ہیں، چاہے وہ صنعتی اصلاحات ہوں، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دینے کے معاملات ہوں، جو بھی ہیں وہ خود پیش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے، خاص طور پر میڈیا کی ٹیم اچھا کام نہیں کر رہی۔ سو بنیادی طور پر جو گزارش تھی وہ یہ کہ بات چل پڑی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ان کی میڈیا ٹیم ہے، ان کی جو اطلاعات کی وزارت ہے، اس میں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو یہ جو چل پڑتی ہے پاکستان میں بات، اس کے پیچھے کچھ حقائق ضرور ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ضرور ہوتی ہے، بالکل بے بنیاد باتیں نہیں ہوتیں۔ اور ان دنوں جو بات چل پڑی ہے کہ عمران خان اپنی جو میڈیا کی ٹیم اور خاص طور پر مشیر اطلاعات کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ آگے جا کر یا بہت جلد اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے۔ مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی میڈیا ٹیم کی ناکامی ہے یا عمران خان کی حکومت کی کارکردگی ہی نہیں ہے؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا عمران خان کو کارکردگی بہتر کرنی چاہیے یا اپنی ٹیم بدلنی چاہیے۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔